نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ سورہ مزمل کا آغاز ہے۔ سورہ مزمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 2 رکوع اور 20 آیتیں موجود ہیں۔ مزمل کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا، اور اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایہا المزمل فرما کر ندا کی ہے، تو اسی مناسبت سے اسے سورہ مزمل کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 تا 4 میں فرمایا، اے چادر اوڑھنے والے، رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو، آدھی رات قیام کرو یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ اضافہ کر لو، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ فرمایا یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وحی نازل ہونے کی ابتدائی زمانے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوف سے اپنے کپڑوں میں لپٹ جاتے تھے۔ ایسی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایہا المزمل کہہ کر ندا کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر شریف میں لپٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے، اس حالت میں آپ کو ندا کی گئی یا ایہا المزمل۔ اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ قرآن پاک میں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کے نام شریف سے پکارا گیا، جبکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صفات شریف سے ندا کی گئی۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ ندا کے اس انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پیاری ہے۔ پھر فرمایا گیا قم اللیل الا قلیلا، رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے تھوڑے حصے میں آرام فرمائیے اور باقی رات نماز اور عبادت کے ساتھ قیام میں گزاریے، اور وہ باقی آدھی رات ہو یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ اضافہ کر لو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے کہ عبادت خواہ آدھی رات تک کریں یا اس سے کم یعنی انتہائی رات تک کریں، یا اس سے زیادہ یعنی 2/3 رات تک کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی مقدار کے مطابق رات کو قیام فرماتے، اور ان میں سے جو حضرات یہ بات نہیں جانتے تھے کہ تہائی رات یا آدھی رات یا 2/3 رات کب ہوتی ہے، تو وہ ساری رات قیام میں رہتے اور اس اندیشے سے صبح تک نمازیں پڑھتے رہتے کہ کہیں قیام واجب مقدار سے کم نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ان حضرات کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ پھر تخفیف ہوئی اور بعض مفسرین کے نزدیک 1 سال کے بعد اسی صورت کی آخری آیت کے اس حصے میں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور بعض مفسرین کے نزدیک 5 نمازوں کی فرضیت سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ اس آیت میں قیام سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ آگے فرمایا گیا او زد علیہ، یا اس پر کچھ اضافہ کر لو۔ مفتی احمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 2/3 رات سونا چاہے اور 1/3 عبادت کرنا چاہے تو اسے افضل یہ ہے کہ وہ رات کے پہلے اور آخری تہائی حصے میں سوئے اور درمیان کے تہائی حصے میں عبادت کرے، اور اگر آدھی رات میں سونا چاہتا ہے اور آدھی رات میں جاگنا تو بعد والی آدھی رات میں عبادت کرنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ہر رات میں جب پچھلی تہائی باقی رہتی ہے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں؟
ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دوں؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی بخشش کر دوں؟ اور سب سے بڑھ کر تو حضرت داؤد علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب نمازوں میں اللہ کو زیادہ محبوب نماز داؤد ہے کہ وہ آدھی رات سوتے اور تہائی رات عبادت کرتے، پھر چھٹے حصے میں سوتے تھے۔ اور فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ اس طرح قرآن پڑھو کہ حروف جدا جدا رہیں، جن مقامات پر وقف کرنا ہے ان کا، اور تمام حرکات اور مدات کی ادائیگی کا خاص خیال رہے۔ آیت کے آخر میں ترتیلا فرما کر اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کے لیے ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور ترقی کی منازل طے کرتا جا، اور اس طرح ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، جہاں تو آخری آیت پڑھے گا اسی کے پاس تیری منزل ہے۔ اور آیت نمبر 5 میں فرمایا بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان قریب آپ پر ایک انتہائی عظمت، جلالت اور قدر والا کلام نازل فرمائیں گے، اور اس کی عظمت و جلالت کی وجہ یہ ہے کہ وہ رب العالمین کا کلام ہے، لہٰذا آپ خود کو وہ عظیم بات قبول کرنے کے لیے تیار رکھیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب ہم آپ پر قرآن نازل فرمائیں گے جس میں احکامات اور ممنوعات ہیں جو کہ سخت تکلیف دہ اور شرعی احکام کے پابند عام لوگوں پر بھاری پڑیں گے، اس لیے آپ ابھی سے انہیں بھاری احکام کا عادی بنائیں۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب ہم آپ پر ایسا کلام نازل فرمائیں گے جس کا نازل ہونا بہت بھاری ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی، اور اس وقت آپ کی ران میری ران پر تھی۔ مجھے اپنے اوپر اتنا بوجھ محسوس ہوا جس سے مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں میری ران ٹوٹ ہی نہ جائے۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں فرمایا بے شک رات کو قیام کرنا زیادہ موافقت کا سبب ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے، بے شک دن میں تو تمہیں بہت سے کام ہے۔ یعنی رات کے بعد اٹھ کر عبادت کرنا دن کی نماز کے مقابلے میں زبان اور دل کے درمیان زیادہ موافقت کا سبب ہے، اور اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سمجھنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ سکون اور اطمینان کا ہے، اور شور و غل سے امن ہوتا ہے، کامل اخلاص نصیب ہوتا ہے، ریاکاری اور نمود و نمائش کا موقع نہیں ہوتا۔ فرمایا اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ، بے شک دن میں تمہیں، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک دن میں تو آپ بہت سے کاموں میں مصروف رہتے ہیں جس کی وجہ سے یکسوئی کے ساتھ عبادت نہیں ہو پاتی، لہٰذا آپ رات کے اوقات کو اللہ کی عبادت کرنے اور اس سے مناجات کرنے کے لیے خاص رکھیں۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات اور دن کے تمام اوقات میں اپنے رب کا نام یاد کرتے رہیں، چاہے وہ تسبیح اور کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہو، نماز ادا کرنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور علم کا درس دینے کے ساتھ ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی قرات کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یاد رہے کہ نماز کے علاوہ اگر قرآن کریم کی تلاوت سورت کی ابتدا سے کی جائے تو بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور اگر سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کی جائے تو بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اور نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت نہیں ہے۔ فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسی ہو کہ اس میں انقطاع کی صفت ہو کہ دل میں اللہ کے سوا اور کسی کی یاد میں مشغول نہ ہو، اس کی عبادت کے وقت سب سے تعلق ختم ہو جائے اور صرف اسی کی طرف توجہ رہے۔ یاد رکھیے کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انسان نکاح کرنا چھوڑ دے اور سب سے ناطہ توڑ کر کسی جنگل، غار یا ویران جگہ میں اللہ کرنا شروع کر دے، کیونکہ یہ اسلام میں منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں نکاح نہ کرنا اور لوگوں سے کنارہ کش ہو کر عبادت کرنا یہ منع ہے۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نکاح نہ کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے، لہٰذا تم نکاح کرنے سے کنارہ کشی نہ کرو۔ اور ایک روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اے ہشام، نکاح کرنے سے کنارہ کشی نہ کرو، کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور ان کے ہاں اولاد بھی ہوئی۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کا اپنا کارساز بناؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کا رب اور ان کا خالق و مالک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود ہی نہیں، لہٰذا تم اپنے دینی اور دنیاوی تمام امور میں اسی کو اپنا کارساز بناؤ اور اپنے کام اسی کے سپرد کر دو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا، اور کافروں کی باتوں پر صبر کرو اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کفار قریش اللہ تعالیٰ کے بارے میں شریک، بیوی اور اولاد بتا کر خرافات بکتے ہیں اور آپ کو جادوگر، شاعر، کاہن اور مجنون کہہ کر آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور قرآن کو سابقہ لوگوں کی کہانیاں بتا کر اس کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں۔ آپ کافروں کی ان باتوں پر صبر فرمائیں اور انہیں بدنی، زبانی، قلبی ہر اعتبار سے چھوڑ دیں اور ان کا معاملہ ان کے رب کے سپرد کر دیں۔ آیت نمبر 11 میں فرمایا، اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو مجھ پر چھوڑو اور انہیں تھوڑی مہلت دو۔ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور قرآن کو جھٹلانے والے ان مالداروں کو مجھ پر چھوڑ دیں، میں آپ کی طرف سے انہیں کافی ہوں، اور انہیں بدر کے دن تک تھوڑی مہلت دیں۔ کچھ ہی مدت بعد یہ لوگ بدر کی جنگ میں قتل کر دیے گئے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں تھوڑی مہلت دینے سے مراد قیامت کے دن تک مہلت ہے۔ آیت نمبر 12 تا 14 میں فرمایا، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے اور گلے میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے، جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرائیں گے اور پہاڑ ریت کا بہتا ہوا ٹیلا ہو جائیں گے۔ کفار کے عذاب کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، ان کے لیے ہمارے پاس آخرت میں لوہے کی بھاری بیڑیاں ہیں جو کہ ذلیل کرنے اور عذاب دینے کے لیے ان کے پاؤں میں ڈالی جائیں گی، اور بھڑکتی آگ ہے جس میں انہیں جلایا جائے گا، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا ہے جو نہ حلق سے نیچے اترے گا اور نہ حلق سے باہر آ سکے گا، اور ان چیزوں کے علاوہ ان کے لیے ایسا دردناک عذاب ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا۔ فرمایا، یرجف یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ جس دن زمین اور پہاڑ اللہ کے ہیبت اور جلال سے تھر تھرائیں گے، اور پہاڑ اپنی سختی اور بلندی کے باوجود تھر تھرانے کی شدت کی وجہ سے ریت کا ٹیلا، بہتا ہوا ٹیلا ہو جائیں گے، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں فرمایا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے جو تم پر گواہ ہیں، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجے، تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو دنیا کے ہولناک عذاب سے ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے اہل مکہ، بے شک ہم نے اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا جو کہ مومن کے ایمان اور کافر کے کفر کو جانتے ہیں، جس طرح ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر کے اور ان پر ایمان نہ لا کر ان کا حکم نہ مانا، تو ہم نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے دریا میں ڈبو کر اسے سخت گرفت سے پکڑا۔ لہٰذا تم بھی اس بات سے ڈرو کہ کہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی وجہ سے تم پر بھی فرعون کی طرح دنیا میں عذاب نہ آ جائے، اور اگر نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں تم پر عذاب آ گیا
تو وہ فرعون کے عذاب سے زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ تمہارے پاس جو رسول تشریف لائے ہیں وہ رتبے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں۔ پھر آیت نمبر 17 تا 19 میں فرمایا، پھر اگر تم کفر کرو تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آسمان اس کی وجہ سے پھٹ جائے گا، اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا ہے، بے شک یہ ایک ایسی نصیحت ہے جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے۔ اس آیت میں کفار مکہ کو آخرت کے ہولناک عذاب سے ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے کفر پر قائم رہنے کے باوجود تم سے فرعون کی طرح دنیا میں ہی مواخذہ نہ ہوا تو تم قیامت کے دن اس کے عذاب سے کیسے بچو گے جو انتہائی ہولناک ہوگا، اور وہ اپنی شدت اور دہشت سے بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور آسمان اپنی عظمت و قوت کے باوجود اس دن شدت کی وجہ سے پھٹ جائے گا۔ یاد رکھو اللہ نے قیامت قائم ہونے کا جو وعدہ دیا ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔ فرمایا ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے، یعنی بے شک دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈرانے والی یہ آیات مخلوق کے لیے نصیحت ہیں، تو اب جو چاہے ایمان اور اطاعت اختیار کر کے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے۔ اس آیت پر سورہ مزمل کا پہلا رکوع اختتام کو پہنچا۔ دوسرے رکوع کی آخری آیت کریمہ آیت نمبر 20 میں فرمایا، بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھیوں میں سے ایک جماعت کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتی ہے اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم ساری رات قیام نہیں کر سکو گے، تو اس نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا، اب قرآن میں سے جتنا آسان ہو اتنا پڑھو۔ اسے معلوم ہے کہ عنقریب تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے سفر کریں گے اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے، تو جتنا قرآن آسان ہو پڑھو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو، اور اپنے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس صورت کی ابتدائی آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تہجد کی فرضیت کا بیان ہوا، اور اس آیت میں امت سے تہجد کی فرضیت منسوخ ہونے کا بیان ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ میں سے ایک جماعت آپ کی پیروی کرتے ہوئے کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتی ہے اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات قیام میں گزارتی ہے، اور اللہ رات اور دن کے اجزاء اور ان کی گھڑیوں کی مقدار جانتا ہے، لہٰذا وہ رات کی اس مقدار کو بھی جانتا ہے جس میں تم قیام کرتے ہو، اور اسے وہ مقدار بھی معلوم ہے جس میں تم سوتے ہو، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم رات کا شمار نہیں کر سکو گے اور اس کے اوقات کی تعیین نہ کر سکو گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع کی فرمایا اور تم سے مشقت دور کر دی، لہٰذا اب نماز کے دوران قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو، اور رات کا لمبا قیام تمہیں معاف ہے، اور تمہیں یہ تخفیف دینے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ عنقریب تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے اور کچھ لوگ تجارت کے ذریعے زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرنے یا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں کفار سے لڑتے ہوں گے۔ اس وجہ سے ان سب پر رات کا قیام دشوار ہوگا، تو تم پر جتنا قرآن آسان ہو اتنا پڑھو، اور فرض نماز قائم رکھو، اور جو زکوٰۃ تم پر واجب ہو اسے ادا کرو، اور نفلی صدقات کے ذریعے اللہ کو اچھا قرض دو، اور اپنے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، بے شک اللہ تمام گناہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب قرآن میں سے جتنا آسان ہو اتنا پڑھو۔ یہاں 3 باتیں یاد رکھیں۔ اس آیت سے نماز میں مطلقاً قرأت کی فرضیت ثابت ہوئی، اور واجب قرأت کا سب سے کم درجہ ایک بڑی آیت یا 3 ایسی چھوٹی آیتیں ہیں جو بڑی آیت کے برابر ہوں، اور اس آیت سے رات میں قیام کی مقدار منسوخ ہوئی۔ پھر ایک قول کے مطابق 5 نمازوں کی فرضیت سے امت کے حق میں تہجد کا اصل وجوب بھی منسوخ ہو گیا۔ آخر میں فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض دو۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس قرض سے مراد زکوٰۃ کے علاوہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، جیسے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے میں، مہمان نوازی کرنے میں خرچ کرنا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے وہ تمام صدقات مراد ہیں جنہیں اچھی طرح حلال مال سے اور خوش دلی کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کیا جائے۔ الحمدللہ سورہ مزمل اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، یا رب العالمین، الہ العالمین، ہمیں شب قیام کی توفیق دے، ہمارے دل کو قرآن کی روشنی سے منور فرما۔ اے رب کریم، ہمیں صبر، استقامت، عبادت میں مضبوط بنا، ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے دشمنوں کی نافرمانی سے محفوظ رکھ۔ اے رب العالمین، ہمارے دلوں کو نرم، ایمان کو مضبوط اور زندگی کو تقوی والا بنا دے، ہمارا خاتمہ تیری رضا اور مغفرت پر فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔